تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علی حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرمائے۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے میں اپنے آج کے مہمانوں کو انوائٹ کروں گا، تشریف لائیں گے ہمارے قاری صاحب، یہ قاری صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ تمیم بھائی مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیر الحمدللہ علی کل حال، مرحبا، خوش آمدید، جمعہ مبارک۔ خیر مبارک۔ ماشاءاللہ جی، ہمارے قاری تمیم صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے دوسرے گیسٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں، مظفر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مرحبا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا، جمعہ مبارک ہو آپ کو، اللہ پاک آج کے دن کی برکت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ، جناب مظفر بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں، مزید بھی گیسٹ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ ہم آج کے دن بہت ساری گفتگو بھی کریں گے، علم دین بھی آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بلا تاخیر اب بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم سنیں گے، پھر نعت بھی آپ کو سنائیں گے، اور پھر انشاءاللہ علم دین کی بہت ساری باتیں بھی آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھنے کے لیے بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ونسقيه مما
خلقنا انعاما واناسیا انعاما واناسیا کثیرا. اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے کسی مردہ شہر کو زندہ کریں، اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں اور بہت سے لوگوں کو پلائیں. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ آپ نے تلاوت قرآن کریم سنی، بہت پیاری تلاوت آپ نے سنی الحمدللہ. ترجمہ بھی اس کا سنا. اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں کیا ارشاد فرما رہا ہے اپنے بندوں کو. اللہ کرے کہ ہم ان آیتوں کی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، اور جو اللہ پاک کی نعمتیں ابھی آپ نے سنی ان آیات کے اندر، سبحان اللہ. وہی ہے میرا رب تبارک و تعالی جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے. وہ خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے. اسی کی بنائی ہوئی ہے یہ ساری کائنات، اسی کے بنائے ہوئے ہیں یہ سارے انسان. وہ چاہتا ہے تو ہی سب کچھ ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے رب کی. اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت، ریاضت، بندگی میں خوب آگے سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، پھر ہم اپنے مبلغین کی جانب بڑھیں گے اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام. کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، آقا تیری ہی داستان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا. تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات کہی ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، سبحان اللہ۔ عاشقوں کی اپنی بات ہوتی ہے اور سچ کہتے ہیں، عشق میں کہتے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا سچ کہتے ہیں کہ یا صاحب الجمال، اے جمال والے، اے خوبصورتی والے، و یا سید البشر، اور اے انسانوں کے سردار، بشر کے سردار،
ہمارے آقا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یا صاحب الجمال، اے خوبصورتی والے، اے جمال والے، اور اے انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے نور والے چہرے سے نور پا کر چاند بھی روشن ہو گیا ہے۔ آپ کا یہ جو چاند جو روشن ہے، جو آب و تاب کے ساتھ جو چمکتا ہے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں من وجہک المنیر، یہ آپ کے نور والے چہرے کی برکت سے اس کو نور نصیب ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش کہ آقا کرم فرما دے اور ہمارے دل کی سیاہی کو بھی اپنے نور سے جو ہے وہ دور کر دیں، اس سیاہی کو، اور ایک کاش کہ ہمارا دل بھی منور ہو جائے، مجلہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ پیاری پیاری نعت آپ نے سنی، بہت پیارا کلام سیدی اعلیٰ حضرت کا آپ نے اس میں شامل کیا، ہمارے نعت خان نے بڑا پیارا پڑھا۔ اللہ پاک نظر بد سے بچائے، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ الرحمن ہم سیرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، پروگرام کے اندر برکتیں آپ نے حاصل کرنی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم مظفر بھائی کی جانب، اور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے کچھ اوصاف اگر آپ بیان فرمائے، غریب نواز کی عبادت، ریاضت اور دیگر کچھ مزید اوصاف وغیرہ شامل فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت زبردست شان ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان الہند ہے، عطائے رسول ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرآن پاک سے محبت، قرآن پاک سے ایسا شغف، ایسی محبت تھی آپ کو کہ آپ کا عبادت کا تو یوں معمول تھا کہ ساری ساری رات آپ عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، اور تلاوت قرآن کا اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے وہ۔ 2 مرتبہ ختم قرآن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، اور دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ یعنی آج تو سفر کافی آسان ہو گیا ہے، آج ٹرینیں ہیں آرام دہ، اے سی کوچ ہے، پھر فلائٹ کے ذریعے لوگ سفر کرتے ہیں، بیٹھنے میں آرام دہ سیٹ ہوتی ہے، اور آج موبائل کے ذریعے، موبائل کے اندر بھی قرآن پاک جو ہے موجود ہو سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کر لے تو آج اگر کوئی تلاوت کرے تو بہت آسانی سے سفر میں تلاوت کر سکتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں جب جو ہے سفر گھوڑوں پر، سواری وغیرہ پر یا پھر پیدل طے کیا جاتا تھا، اس زمانے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا دوران سفر، یہ کتنی آپ کی قرآن پاک سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ کا لباس جو ہے، لباس بھی سادگی سے جو مالا مال ہوتا تھا۔ بعض اوقات آپ جو ہے نا 2 چادریں، زیادہ تر آپ کا معمول تھا کہ 2 چادریں آپ جو زیب تن کرتے تھے، اور ان چادروں میں بھی جو ہے نا پیوند لگے ہوتے تھے، پیوند لگے ہوتے تھے۔ اور پھر خاص یہ نہیں کہ آج اگر کہیں کپڑے پہ ہمیں اگر کچھ جو ہے رفو کروانا پڑے، کچھ سلائی کروانا پڑے، تو دیکھتے ہیں کہ وہی میچنگ جو ہے وہی کپڑا ہو، ویسے ہی دھاگا ہو، پتہ نہ چلے۔ لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی سادگی پر قربان، یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی سے آپ کو جو ہے حصہ ملا تھا، آپ نے جو ہے اس سنت پر بھی عمل کیا تھا، جس کے وہ بارے میں ایک طرف یہ دیکھیے نا، آپ کے ایک طرف ہم کہتے ہیں سلطان الہند، جی ہند کے سلطان ہے، شاہ ہندوستان ہے، اور ایک طرف آپ جو بتا رہے ہیں کہ لباس کا عالم یہ ہے کہ 2 چادروں میں ہے، اور چادروں کے اندر بھی پیوند لگے، اور جو کپڑا مل جاتا، جو کپڑا میسر آتا نا، جس رنگ کا کپڑا ہوتا اس رنگ کا پیوند لگا لیتے، جیسا دھاگا ملتا، جیسا کپڑا ملتا نا، وہ پیوند لگا کر ایسی سادگی والا انداز جو ہے آپ جو ہے وہ کپڑا پہنا کرتے تھے۔ امیر اہل سنت نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کے تعلق سے بھی عرض کیا ہے کہ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا اے میرے آقا، مجھے
مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے خوف خدا کا کیا عالم تھا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جتنا ڈرنے والا ہوتا ہے، جو جتنا متقی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا، وہ اس کا اتنا بلند مقام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام بھی عطا فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ میں جب آپ کے پیر و مرشد نے پیش کیا آپ کو کہ اے اللہ یہ معین الدین ہے، اسے قبول فرما، تو آپ ایک ندا آتی ہے کہ یہ ہمارا محبوب ہے اور ہم نے اسے قبول کیا. تو جن کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہو، ان کے خوف خدا کا کیا عالم ہوگا. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جو ہے نا خوف خدا کا ایسا غلبہ رہتا تھا کہ اکثر خشیت الہی سے کانپتے رہتے تھے. اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے ہیں، ہند کے سلطان ہیں، اتنے بڑے ولیوں کی جو ہے سردار ہے، اتنے زبردست جو ہے ولی کامل ہے، لیکن کانپتے رہتے، گریہ ازاری کرتے اور خلق خدا کو خوف خدا کی بھی تلقین کرتے تھے. لوگوں کو بھی ڈراتے تھے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. یہاں تک کہ فرماتے اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو، جن لوگوں کو دفن کر دیا ہے، جو زیر خاک جو پہنچ چکے ہیں، اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی وہ حالات جب اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر منکشف فرماتا ہے، ان پر حالات ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس کے حامل ہوتے ہیں کہ اتنا سب دیکھ کر بھی جو ہے ان کا دل بھی جو سلامت رہتا ہے. اور وہ چیز جب وہ محسوس کر لیتے ہیں تو لوگوں کو تلقین فرما رہے کہ اے لوگوں، اگر تم جان جاؤ کہ زیر زمین لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے، جن کو دفن کر دیا گیا، جن کو سپرد خاک کر دیا گیا، ان کا کیا عالم ہے، تو اگر جان جاؤ تو کھڑے کھڑے پگھل جاؤ. تم اتنی خوف و خشیت آپ کے اندر بھی تھی، اور آپ لوگوں کی جو ہے پردہ پوشی بھی کیا کرتے تھے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد جو ہے ان کے حالات جو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور بلکہ ایک دوسرے بزرگ تھے جو آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، وہ کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر رہا، لیکن کافی عرصے تک حاضر رہا، لیکن کبھی آپ کی زبان سے نہ کسی کا راز فاش ہوتا ہوا نہیں دیکھا. کسی نے کوئی امانت کی بات بتائی، راز کی بات بتائی، تو کبھی بھی آپ نے کسی مسلمان کا راز نہیں کھولا، بلکہ اس کی پردہ پوشی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کیا جو ہے نا وہ کمالات ہیں سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی. کہ آپ ذرا دیکھیے گا. اچھا، یہ جو بیان کی جا رہی ہیں باتیں ناظرین، فقط سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے کی نہیں ہے. میں سبحان اللہ ماشاءاللہ بار بار کہہ رہا ہوں تو سوچیں چلو آپ بھی ہم صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر کام چلا لیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی کہنا ہے. بزرگوں کی بات آ رہی ہے، اللہ والوں کی بات آ رہی ہے، تو سبحان اللہ بھی کہنا ہے، ماشاءاللہ بھی کہنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی سیرت سے ہمیں درس بھی لینا ہے. ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عاشقوں میں شامل ہوتے ہیں. الحمدللہ ان کی تعریف کرنے والوں میں، ان کی منقبت پڑھنے والوں میں ہمارا نام شامل ہے، لیکن ان کے اوصاف پر عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جناب والا ان کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کریں. تو یہ جو اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، آپ نے ان کی عبادت کے حوالے سے سنا، ان کی شب بیداری کے بارے میں سنا، ان کی تلاوت قرآن کریم کے بارے میں سنا. روزانہ 2 قرآن کریم سبحان اللہ پڑھا کرتے. پھر آپ نے ان کے خوف خدا کے حوالے سے سنا. آپ نے پردہ پوشی کا، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے کا کیسا کمال کا ان کا انداز تھا. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ یہ سارے اوصاف اگر ہمارے اندر آ جائیں، سبحان اللہ کیا بات ہے. انسان تو پھر انسان نظر آئے گا، انسان نظر آئے گا کہ جب یہ سارے اوصاف اس کے اندر ہو. ورنہ انسان کے اندر خوف خدا نہ ہو، لوگوں اس کے حوالے سے برا رویہ اس کا ہو، لوگوں کو مارتا ہو، لوگوں کو تکلیف دیتا ہو، تو انسان پھر انسان کیسا؟ انسان کے اندر انسانیت ہو تو حقیقت میں وہ انسان ہے نا. ورنہ وہ انسان کیسا انسان کہ جو درندوں کی طرح لوگوں کے ساتھ سلوک کرتا ہو. تو پھر ایک درندے کے اندر انسان کے اندر کیا فرق رہ جاتا ہے. ایک چوٹ کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں میں، تو ذرا اس کو سمجھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آئیے. لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا تو وہ انداز اختیار کیجیے جو غریب نواز رحمۃ اللہ نے اختیار کیا کہ لوگوں کو کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کو تکلیف نہیں دینا ہے، ان کے عیبوں کی بھی جو ہے نا وہ پردہ پوشی کرنی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب بھی ان اوصاف کے حامل بن جائیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ عارف بھائی بھی ہیں اور کافی دنوں بعد شاید تشریف لائے ہیں. آج اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے.
تو عارف بھائی سے بھی ہم آج سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ سنیں گے. کچھ مزید اوصاف، کچھ کمالات اگر آپ بھی بیان فرمائیں خواجہ غریب نواز کے. بڑوں کا ادب کس طرح کیا کرتے تھے، اپنے بزرگوں کی خصوص اپنے پیر صاحب کے حوالے سے ان کا کیا انداز تھا، کچھ باتیں آپ ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ. یعنی ادب تو ایسا ٹاپک ہے علی بھائی کہ اس ادب نے نا، ہم بارہا کہتے ہیں با ادب خوش نصیب، با نصیب، اور بے ادب جو ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے. ایکچولی ادب جو ہے نا یہ بولنے سے زیادہ کرنے سے دکھتا ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ بندہ جب کرتا ہے نا تو آٹومیٹکلی اس کو دیکھ کے آبزرویشن سے ہی چیزیں جو ہے وہ بلٹ ہوتی ہیں. اور بزرگان دین کا انداز ہی یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے انداز مبارکہ سے لوگوں کی تربیت آپ کی. عمرہ کر کے تشریف لائے کیا؟ نہیں کل ہی جو ہے وہ کسی وجہ سے میں نے، لمبا سفر تھا، سفر کی وجہ سے کافی ڈینڈرف اور ایشوز تھے تو جس میں اللہ آپ کو نصیب فرمائے. بار بار آپ کو دیکھ کر خوشی تو ہو رہی تھی، میں تعزیت بھی کرتا ہوں آپ مدینے سے لوٹے. اللہ آپ کے، میں نے بال ابھی غور کیا تو مجھے لگا شاید آپ عمرہ کر کے آئے ہیں. اللہ پاک نصیب فرمائے. اور وہاں پر یہ حلق کی سعادت. اصل میں کل جو ہے میں باریکی بال کر رہا تھا کل، اصل میں بیٹھا اور جب وہ چل رہا تھا نا تو یاد آیا کہ اس سے پہلے تو ظاہر مکہ شریف میں جو ہے وہ بالوں کو جو ہے وہ یوں کہ حلق کروایا تھا. اللہ پھر نصیب فرمائے انشاءاللہ. پھر نصیب ہوگا، بار بار نصیب ہوگا انشاءاللہ. اللہم آمین آمین انشاءاللہ الکریم. بڑی تمنا ہے، دعا کریں انشاءاللہ. اللہ پاک کرم فرمائے. جی کنٹینیو کیجیے. تو یقیناً ادب ہے، اور یہ آپ کا یعنی یہ اس چیز کو ریکگنائز کرنا، آبزرویشن کرنا، تو یہ انداز ہوتا ہے کہ ادب کی چیزوں کو اور اس طرح کی چیزوں کو آبزرو کیا. حالانکہ کسی کا یعنی بالوں کو کٹانا یہ آبزرویشن کے، تو ایکچولی بہت ساری چیزیں آبزرویشن میں ہوتی ہیں، اور وہ بڑے جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. اور پھر آپ کا نیو بھی ہے غریب نواز، سبحان اللہ. تو یعنی ہزاروں لاکھوں غریب پہنچتے ہیں اور وہ نوازے جاتے ہیں، تو بارگاہ ایسی ہے. تو آپ کا یوں ایک بہت پیارا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے. یہ بھی ادب کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ لیول ہے. تو آپ جب یوں تربیت فرما رہے تو تربیت کے دوران جو ہے وہ آپ کی نظر جو ہے وہ رائٹ سائڈ میں دائیں طرف جو ہے وہ اٹھتی اور آپ ادب سے کھڑے ہو جاتے. اب بڑا یعنی یونیک ایک وہ بزرگ جو یعنی ماہر تصوف ہیں اور بہت ساری کمالات کے جو ہے وہ مالک ہیں. آپ کا انداز مبارکہ یعنی ایک ہوتا ہے کہ صرف نظر پڑھنا، ایک ہوتا ہے نظر پڑھنے کے بعد آپ کا کھڑے ہو جانا. تو یہ ڈبل اپیرنس ہے کہ کچھ تو بات ہے. سبحان اللہ. لیکن اب ظاہر مریدین پر ایک ہوتا ہے نا کہ استاد محترم سے، اور پھر استاد محترم کے ساتھ جو ہے وہ پیر و مرشد ہونا، تو پھر یعنی کیسے جرأت ہو گیا یار وہ بندہ کچھ بولے. یعنی یہ ادب ہے، یہ بھی ایک ادب ہے الحمدللہ. تو اب ادب کی جائے کرے تو کرے کیا، لیکن اب جاننا تو ہے کہ آخر بات کیا ہے. تو ظاہر ہے ہلکا لگا رہا، ہلکے سے فارغ ہو کر ایک مرید نے جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی سونی ہمت کی، بڑی یعنی طاقت کے ساتھ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی کہ حضور ماشاءاللہ الکریم آپ تربیت بھی فرما رہے ہیں، اور تربیت کے دوران آپ رائٹ سائڈ میں دیکھتے تھے اور دیکھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ایک ہوتا ہے نظر پڑنا، کنٹینیو نظر پڑنا ہو سکتا ہے کسی کا انتظار اور نمبر آف تھنکنگ ہو سکتی ہے. نگاہ پڑنے کے بعد کھڑے ہو جانا، تو اور کھڑے بھی بالکل ادباً ہونا، تو یہ کافی یونیک تھا. تو جب یہ اس کی حکمت کیا پوچھی گئی تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طرف میرے پیر و مرشد حضرت شیخ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک ہے. جب بھی اس جانب رخ کرتا ہوں میری نظر پڑتی ہے تو تعظیم سے، یعنی پیر و مرشد کے مزار کی رخ کی ڈائریکشن سے، تعظیم کی برکت سے مجھے میں جو ہے وہ اٹھ جاتا ہوں، اور پس اپنے جو ہے نا پیر و مرشد کے روضے مبارکہ کی تعظیم میں قیام کرتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی رسپیکٹ کا لیول دیکھیں، پیر و مرشد کا مزار مبارک جس جگہ ہے، جس جگہ آپ آرام فرمائیں، کرم فرمائیں، اس طرف نگاہ بھی پڑتی ہیں تو تعظیماً آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی یوں آپ دیکھیں، اگر دوسری طرف یوں اور کریں ناظرین کے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد یہ تعظیم کا لیول ہے. یعنی جب وصال کے بعد یہ انداز ہے تو جب وہ ظاہری حیات سے متصف تھے تو کیا کمال کا انداز ہوگا. سبحان اللہ. ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کے جو ہے نا درجات بڑھتے ہیں، جی، اور یہ ایک میجر ریزن، یہ تو بہت سارے ریزن، ایک میجر ریزن ہوتا ہے کہ بندہ ادب کی وجہ سے جو ہے نا اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اچھا، یوں بھی آپ کی جو محبت غوث پاک سے بھی بہت زیادہ رہی. ابھی ایک یوں بھی واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے پیر صاحب نے جب یہ فرمایا نا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم اللہ پاک کے ہر ولی کی گردن پر ہے. تو جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا نا تو اس وقت
غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ یہ خراسان میں ایک پہاڑ کے جو ہے وہ دامن میں وہاں عبادت کر رہے تھے اچھا خراسان میں، یعنی کافی ڈسٹنس ہوگا. تو اب اس ڈسٹنس کے باوجود جب آپ ولی ہوتا ہے، اب آپ نے جب اس کو ملاحظہ فرمایا، وہ بات پہنچی، تو انداز کتنا پیارا ہے کہ فوراً اپنی جو ہے نا وہ سر کو جھکا لیا اور ماشاءاللہ فرمایا کہ بلکہ آپ کے یہ قدم مبارک میرے سر پر اور میری آنکھوں پر ہے. سبحان اللہ. یعنی رسپیکٹ کا یہ لیول کہ ماشاءاللہ الکریم اپنے بزرگوں کی بھی تعظیم، اپنے پیر و مرشد کی بھی تعظیم، اور ماشاءاللہ الکریم مریدین کو نوازنے کا بھی انداز بڑا سونا رہا ہے. تو ایکچولی بہت بڑا معاملہ جو ہے نا وہ ادب کا رہا ہے، اور ہم نے ہمارے بزرگوں سے سیکھنا ہے نا. یعنی چھٹی شریف بھی منانی ہے، ان کے مزار مبارکہ پہ بھی حاضر ہونا ہے، لیکن ان کی سیرت سے جو ایکچولی ہم کو لینا ہے، وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ یعنی ماشاءاللہ بھی کہنا ہے، سبحان اللہ بھی کہنا ہے، لیکن ان کی لائف سے جو چیزیں گراس کرنی ہے، جو چیزیں اٹھانی نا، تو وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ادب، پیر و مرشد کا ادب. آج بدقسمتی سے مظفر بھائی میری یعنی مزید اس پر یعنی میرے رہنمائی کر سکتے ہیں کہ کمزور ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جو پیر و مرشد کے حوالے سے کمزور باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، پیر و مرشد میں نکتہ چینیاں کر رہے تھے. تو ایسوں کو جو ہے وہ غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی جو انداز مبارکہ کی آنکھیں دینی چاہیے کہ کیسا ادب، کیسا امیر اہل سنت فرماتے ہیں اگر کسی پیر کامل جس سے بندہ بیعت ہے نا، اگر اس کی ارادت، اس کی جو ہے نا تعظیم اس کے دل سے اگر جاتی رہے، ارادت جاتی رہے، تو بھی اس کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے، اس کی بیعت ختم ہو جاتی ہے. کہ پیر و مرشد کی آج لوگ گفتگو بھی کرتے ہیں یا بیعت ہونے کا، میں نے بھی پہلے بھی عرض کیا ہے کہ لوگ آج الگ الگ مقصد سے جو ہے بیعت ہوتے ہیں. جی ہاں. کہ بھائی روزی میں برکت ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، لیکن خاص بیعت کا جو مقصد ہے کہ قیامت کے دن اماموں کے ساتھ اٹھائے جانا، کہ اماموں کے ساتھ شریعت میں نہ کسی امام کی پیروی مقلد بنے، اور طریقت میں کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے، تاکہ ایمان پر خاتمہ بھی نصیب ہو، قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو، اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکے، بندہ کامیاب ہو سکے. اللہ پاک نے کتنا پاور عطا کیا ہے، اللہ پاک نے کتنا پاور عطا کیا ہے غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، یعنی ہر پیر کامل کو اللہ پاک نے پاور عطا کیا ہے. اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کی نور بار فضاؤں میں جو ہے نا مراقبہ کر رہے ہیں، جو ابھی عبادت اور ریاضت کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں کتنے کمال کے جو آپ ولی ہیں ماشاءاللہ، کہ آپ غیب سے آواز آئی کہ مانگ کیا مانگتا ہے. غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو آواز آتی ہے مانگ کیا مانگتا ہے. سبحان اللہ. اب مانگے تو کیا مانگے، تو مانگے کہ یعنی یوں کہ ہم تجھ سے بہت خوش ہیں، مانگ کیا مانگتا ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عرض کر رہے ہیں، یا الہی میرے تمام مریدوں کو بخش دے. یعنی پیر ہے یار، آپ سوچیں کہ پیر نے یعنی ہمیشگی کی مکے میں یعنی وہ رہائش مانگ لیں، ہمیشگی کے مدینے میں رہائش مانگ لیں، کیا چاہیے. لیکن پیر کیسا پیر ہے، کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے مریدوں کو بخش دے. اچھا، یہ انداز بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے محجبیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ہمارے آقا اپنے امت کی فکر کرتے رہے، تو ان کے غلام جو ہے اپنے مریدوں کی خاص جو ہے نا فکر کرتے ہوئے ایک ایک مرید کی بخشش کی دعا کرنا. سبحان اللہ. یہ وہی انداز وہاں سے ملا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ یہاں دیکھیں وہی انداز سیدنا خواجہ غریب نواز کا ہے کہ اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے منسلکین کو یہاں پر ایسے موقع پر بننا. ہوتا کیا نا، جب بندے کو ایک اختیار دیا جائے کہ اس وقت جو مانگو تمہیں دیا جائے گا، تو آدمی عام طور پر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے مانگتا ہے، یا میری صحت اچھی ہو جائے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے. لیکن یہاں دیکھیں کسی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، بلکہ اپنے مریدوں کے. اچھا مانگا بھی اتنا پیارے انداز میں کہ اللہ پاک میرے مریدوں کو بخش دے. تو جواب آیا بخش دیا. پھر عرض کرتے کہ مولا جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائے میں جنت میں قدم نہ رکھوں گا. سبحان اللہ. یعنی جنت اور اتنی ڈیمانڈنگ تھنگ، یعنی آپ سوچیں نا کسی کو مل جائے کہ بلا حساب و کتاب جنت کا داخلہ، تو یہ کسی سعادت کی بات ہے. اس کے بعد بھی پیر ہو تو ایسا ہو، چشتیوں کی قسمت پہ رشک کہ ماشاءاللہ الکریم، کہ کیا فرما رہے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہ جب تک میرا. اچھا یہ انداز جو ہے نا یہ بزرگوں سے بھی دیکھا ہے، غوث پاک کو بھی دیکھا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ انداز ملا ہے، تو اللہ کے نیک بندوں کا انداز ہی ہوتا تھا. ادب بھی ہے، نوازشیں بھی ہے، محبت بھی ہے. اور محبت بھی کن سے؟ محبت کرنے والوں سے، وہ مریدین سے
کہ انہوں نے مجھ سے محبت کی، اللہ پاک ان کی محبت، یہ جو مجھ سے مرید ہوئے، مجھ سے بیعت ہوئے، اللہ پاک یہ جو ہے نا یہ ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے. تو یہ بھی ماشاءاللہ الکریم بڑی جو ہے وہ سعادت کی کیا بات ہے. کرم ہمارے نوازیاں ہیں ماشاءاللہ. غریب نواز کی باتیں ہیں، ان کا انداز کیا بات ہے ماشاءاللہ، بہت کمال کی شخصیت ہیں، اور ہندوستان کے اولیاء کبار میں آپ کا ایک بڑا نام ہے. ہندوستان کے اگر آپ اولیاء کرام کی فہرست نکالیں تو ہندوستان میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے اولیاء بستے ہیں. جی ہاں، میں مبالغتاً بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ پورے ہندوستان میں آپ دیکھیں گے تو شاید آپ کو ہزاروں اولیاء کرام الحمدللہ ان کے مزارات آپ کو مل جائیں گے. اور جناب والا پھر ان کے جو مریدین ہیں، ان کے طالبین ہیں، تو ایک بہت بڑی فہرست ہے. ان کے اندر جو بڑے اولیاء کرام آپ دیکھتے ہیں نا، جو ہندوستان کے عظیم الشان اولیاء کرام ہیں ماشاءاللہ، جن کا اولیاء کرام میں بھی یقیناً مرتبے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. ان کے بھی مراتب ہوتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، اولیاء اقطاب ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں. تو سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم اولیاء کرام میں سے ایک ہیں، اور بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا، بہت بڑا مرتبہ ہے. یہ چند الفاظ بول کر ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے جناب ان کی سیرت کو مکمل بیان کر دیا. نہیں، ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے. ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کے مکمل اوصاف کو، ان کے مکمل فضائل کو، ان کے مکمل کمالات کو اپنے چند جملوں میں بیان کر دیں. نہیں، ہمارے جملے ختم ہو سکتے ہیں، ان کی تعریف و توصیف کہاں ختم ہو سکتی ہے. بلکہ علی بھائی یہ ہم الحمدللہ اللہ کے کرم سے مسلمان ہیں، ہم تو مانتے ہی ہیں. آج جو لوگ صاحب ایمان نہیں وہ بھی ان کا جو ہے ان کا مرتبہ جان رہے ہیں. بلکہ جو انگریز جو اتنے عرصے تک جو ہے ہند پر جو حکومت کر گئے، انہوں نے ان کے ایک جو مفکر کا قول ہے کہ ہندوستان پر اگر کوئی حکومت کر رہا ہے نا تو کوئی شخص، کوئی فرد واحد حکومت نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک قبر جو اجمیر شریف میں ہے نا وہ حکومت کر رہی ہے. یعنی ان کا بھی یہ تجزیہ ہے، جاننا ہے کہ وہ سمجھ رہے، جان رہے، دیکھ رہے ہیں کہ بھائی حکومت کرنے والے اگر ہند کے بادشاہ ہے، کوئی سلطان ہے، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ. میں یعنی اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے آگرہ سے جدول فنش کر کے جو ہے نا وہ گجرات میں کچھ بوجھ کی طرف آنا تھا، پر اتفاق سے جو ہے وہ میری ٹکٹ کنفرم نہیں ہوئی، تو میں اجمیر شریف سے مجھے ٹکٹ مل گئی، تو میں بائی بس پہنچا. اب 3 گھنٹہ تھا آرام سے میرے پاس. تو یعنی یہ چیز مجھے بہت نوٹسڈ ہوئی. میں وضو کر کے جس پہنچا کیونکہ عشاء بھی باقی تھی، رات میں تقریباً 2-2:30 بج رہے تھے. میں نے وہ باب رحمت جو ڈور بنا ہوا ہے وہاں پر ایک بندہ کو دیکھا، میرے کو ایسا لگ نہیں رہا تھا اس کی حیثیت سے اور جو بھی اس کا انداز تھا اس سے ایسا لگ نہیں کہ یہ ایمان والا ہے. تو میں نے اس کے الفاظ سنے، بالکل قریب سے گزرا تو میں نے اس کے الفاظ سنے، پہلے بھی ملا تھا اب بھی چاہیے. اچھا، اس کے اتنے جملے سنے، پہلے بھی ملا تھا اب بھی چاہیے. اور بالکل یعنی وہ رونے کی کیفیت میں، کیونکہ سر بہت ڈاؤن کر رکھا تھا تو اس کے آنسو تو میں نہیں دیکھے، لیکن اس کا یہ جملہ سنا میں نے، پہلے بھی ملا تھا اب بھی چاہیے. کیا بات ہے، واہ. میں یعنی اس کے بال یوں گوندے ہوئے اور ساری چیزیں اور کچھ ٹیٹو وغیرہ تھے، لیکن میں نے اس کا انداز دیکھا، پہلے بھی ملا تھا اب بھی چاہیے. میں اس کو دیکھا تو وہ مجھے وہ یعنی وہ شعر یاد، کیونکہ روزہ بھی بڑا جگمگا رہا تھا، تو پھر میں نے بھی موقع اچھا غنیمت پایا. پھر میں نے بھی جو ہے نا وہ عرضی لگائی کہ مدینے کا ٹکٹ ہم کو بھی مل جائے الحمدللہ. یہ ہے مطلب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کے مزار پاک پر جب بھی آپ جائیں گے ناظرین، جب بھی آپ جائیں تو ایک تعداد آپ کو ملے گی جو ایمان والے نہیں ہیں، جو مومن نہیں، لیکن آپ دیکھیں گے وہ بھی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں لائنوں کے اندر. اور 2-2:30 بجے کی بات ہے، 2-2:30 بجے کے آس پاس کی بات ہے. ملتا ہے الحمدللہ. دیکھیں لوگ جاتے ہیں، ملتا ہے تبھی تو جاتے ہیں نا. ایسا ہے. اور اللہ والے اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. اور بڑے ایسے دلچسپ واقعات لوگوں کو دیکھنے ملتے ہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شان میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی ایک واقعہ جو ہے بیان فرمایا الملفوظ میں، کہ ایک شخص جو ہے وہ اس طرح سے وہاں صدا لگا رہا تھا کہ 786 روپیہ لوں گا اور 1 گھنٹے کے اندر لوں گا اور ایک ہی شخص سے لوں گا. یا خواجہ تورے بلہاری جاؤں، تو اے خواجہ تمہارے قربان جاؤں، میں 786 روپیہ لوں گا، 1 گھنٹے کے اندر لوں گا اور ایک شخص سے ہی لوں گا. اچھا. اب کافی مجمع جمع تھا، اور اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا نا جو اولیاء کرام کی حیات اور ان سے استمداد اور یہ سب اس کا انکاری تھا، اور مطلب بد مذہب جو اس طرح کے ہوتے ہیں اس تعلق رکھتا تھا. تو اس نے سوچا کہ 1 گھنٹہ تو گزر بھی گیا ہوگا اور یہ مانگ رہا ہے، اور مطلب اس طریقے سے جو ہے وہ اس کا تو ٹائم نکل گیا ہے، اس کا تو اب سوال پورا نہیں ہوگا. تو جا کے اس کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، ارے میاں اگر تمہیں رقم مانگنا ہے نا تو زندہ لوگوں سے مانگو، یہ قبر سے آ کے کیا رقم مانگ رہے ہو، کون یہاں سے کیا ملنے والا ہے. اب وہ مانگنے والے نے جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا اچھا تم زندہ لوگوں سے مانگو تو تم ہو موجود، دے سکتے ہو تو تم دے دو.
تو اس نے سوچا کہ چلو اب میں اپنی دلیل جو ہے اپنے دعوے کی دلیل دیتے ہوئے کہ ہاں میں زندہ ہوں، میں دے سکتا ہوں، قبر والے نہیں دے سکتے، وہ اپنے پاس سے رقم نکالتا ہے، 786 روپے اس کو دیتا ہے۔ اب جیسے اس سائل نے لیا 786 روپے، پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر جو ہے اس نے ایک چکر لگایا اور کہتا ہے خواجہ آپ کے قربان جاؤں، دلوایا بھی تو کس سے؟ منکر سے دلوا دیا، اللہ جو آپ کو نہیں مانتا ہے اس سے دلوا دیا آپ نے۔ اب وہ حیران رہ جاتا ہے کہ ارے اس کا وقت پورا نہیں ہوا تھا، اور اس کی بات میں مطلب میں نے حالانکہ میں دے رہا ہوں، لیکن یہ ماننے والا اس کا عقیدہ یہی ہے کہ دلوایا کس نے؟ خواجہ غریب نواز نے دلوایا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ پاک کی عطا سے اللہ والے بعد وصال بھی لوگوں کی امداد کرتے ہیں، بالکل، تو اللہ پاک کی عطا سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہم جب بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی مالک، حقیقی خالق ہے، وہی کار ساز حقیقی ہے، اس کی عطا کردہ توفیق سے ہی اولیاء کرام، اصحاب کرام اور انبیاء کرام سب مدد فرماتے ہیں، الحمدللہ اس کی عطا کردہ توفیق سے۔ تو آج بھی ہم خواجہ صاحب کو جب پکارتے ہیں، ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، التجائے کرتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ پاک کی عطا سے وہ اپنے غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں، غریب نوازی ماشاءاللہ وہ آج بھی کرتے ہیں۔ اور آج تو ماشاءاللہ ہزاروں ہزار کا ایک مجمع، ماشاءاللہ ایک امڑتا سیلاب اس دربار میں موجود ہے، اور چٹی شریف میں جو گئے ہیں ماشاءاللہ وہ انہوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ ایک بھیڑ ہوتی ہے، اور فیض پانے والے اس فیض کو حاصل بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ دوبارہ بڑھیں گے اس ٹاپک کی جانب، بہت اہم اور بڑی پیاری گفتگو چل رہی ہے، خواجہ صاحب کی اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم نے آپ کو سنانی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک رہنا، لیکن اس سے پہلے آئیے کچھ منقبتیں بھی شامل کرنے کے خواجہ صاحب کی، اور آپ کی فرمائشوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی، یہ میرے پاس جو میسیجز ہیں، اللہ بخش خواجہ پیر بھائی کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو، اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا دیجیے۔ خیر مبارک، آپ کو بھی اللہ پاک جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ٹھیک ہے۔ بنت احمد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، یہ کلام سنائیے، ٹھیک ہے جناب۔ ندیم انصاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے کوئی منقبت خواجہ غریب نواز سنا دیجیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، بالکل آج تو سنائیں گے۔ خواجہ صاحب کی بات چل رہی ہے تو کیوں نہ سنائیں جناب، خواجہ صاحب کی بات چل رہی ہے تو انشاءاللہ منقبت بھی آپ کو ضرور سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، میرا نام حسنین شیخ ہے، مجھے نعت شریف سننی ہے علی بھائی سے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو۔ خیر مبارک، بہت شکریہ آپ کا۔ اور میرے ماموں کا نام عبداللہ شیخ ہے، ان کے لیے دعا کرنا ان کا اقامہ لگ جائے کویت میں، اللہ پاک آسانی فرمائے، اور جو رکاوٹیں ہیں اپنے کرم سے دور فرمائے، اللہ پاک ان کے حق میں جو بہتر ہے فرمائے، اللہ آسانیاں نصیب فرمائے، ٹھیک ہے۔ یہ سرفراز بھائی ہے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، غریب نواز کی شان میں کوئی کلام یہ سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جناب انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حضرت یہ بھی منقبہ سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ سید اشرف ہیں، یہ انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، یہ کلام سنا دیجئے۔ میرے لیے عرض قرآن پاک کی تلاوت کی دعا کیجئے، میرا دل عبادت کی طرف لگ جائے، اس کی دعا کیجئے، اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ آپ کے دل کو بھی ہمارے دل کو اپنی عبادت میں لگا دے، اور ہم اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ یہ ندیم انصاری بھائی کہتے ہیں میرے والد صاحب کی طبیعت علیل ہے، دعا کی درخواست ہے، اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور
کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مجھے میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی
خواجگاہ حامی بے کساں التجا سن لو شاہ امم کے لیے خواجہ خواجگاہ حامی بے کساں التجا سن لو شاہ امم کے لیے کر دو کرم سید محترم کر دو کرم سید محترم تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے خواجہ خواجگاہ حامی بے کساں التجا سن لو شاہ امم کے لیے نور شاہ نجف تم ہو خواجہ پیا تیری چوکھٹ سے دنیا نے پائی ضیا نور شاہ نجف تم ہو خواجہ پیا تیری چوکھٹ سے دنیا نے پائی ضیا خالق دو جہاں سے یہ رتبہ ملا خالق دو جہاں سے یہ رتبہ ملا تیرے دربار فیض و عطا کی قسم خالق دو جہاں سے یہ رتبہ ملا تیرے دربار فیض و کرم کے لیے خواجہ خواجگاہ حامی بے کساں التجا سن لو شاہ امم کے لیے غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز زمانے بھر میں مجھے کر دیا غنی سید زمانے بھر میں مجھے کر دیا غنی سید میں صدقے جاؤں تیری جوگ کے غریب نواز میں صدقے جاؤں تیری جوگ کے غریب نواز غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز سبحان اللہ ماشاء اللہ.
بہت پیارے پیارے کلام الحمدللہ اور مناقب سیدنا خواجہ غریب نواز الحمدللہ شامل کی ہے. اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ پاک میں اخلاص عطا فرمائے. بہت پیارا جو کلام پڑھا گیا ہے. فرمائشیں اب بھی میرے پاس آ رہی ہیں اور چونکہ وقت ظاہر ہے میرے پاس کم ہوتا ہے اور ہمیں گفتگو مزید شامل کرنی ہوتی ہے، پھر بھی میں پڑھ دیتا ہوں. یہ پٹیل سر کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، یہ کلام سنا دیجئے. شعیب ملک بھائی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماں باپ بیٹی بھی کی یعنی کوئی اگر کسی پر ظلم کرے تو اس کا انجام کیا ہے؟ تو ظلم کا انجام تو ظاہر ہے پھر برائی ہوتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، کرم فرمائے. ٹھیک ہے جناب. یہ بھائی کہتے ہیں اظہر رضا مزداباد آسیو، یہ کلام سنا دیجئے. چلیں ماشاء اللہ پیاری پیاری فرمائشیں ہیں. اللہ پاک سب کو قبول فرمائے. انشاءاللہ وقت رہا تو اس کو ہم ضرور شامل کریں گے. جی کچھ آڈیو ہے ذرا وہ شامل کیجیے گا. جی السلام علیکم. تم سب کو جمعہ مبارک. خیر مبارک. چھلے سال کا جمعہ مبارک. علی بھائی میرے یہ تم سب کو یہ توفیق ہے کہ نواں سال اچھے سے آوے اور ہر مسلمان کو کوئی آفت بلا نہ آوے. علی بھائی اور میرا یہ توفیق ہے، میرے کو بہت ٹائم ہو گیا آپ کے ساتھ سے بات کوئی کری نہیں، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. بیلنس تھا نہیں علی بھائی. میرے کو اچھی سی نعت شریف سننی ہے اور نعت شریف یہ ہے کہ آج جمعہ ہے اور جمعہ کی نعت شریف اچھی سی کوئی بھی سنا دو. ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے. جی الحمدللہ. ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے. ماشاءاللہ اور بہت پیاری انہوں نے انداز سے وائس کی ہے. وہ اپنا یہ نا ایک دم اپناپن. جی یار جی وہ جی. ایک دم آپ سے اپناپن ہے. آپ تو بس حالانکہ کوئی ملاقات نہیں ہے ان سے، میں جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن ایک ماشاءاللہ ان کی محبت ہے دین کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ظاہر اللہ ہے کی رضا محبت کے ہے. لیے ہی الحمدللہ ہماری محبت ہونی چاہیے. اور فرمایا حدیث میں فرمایا گیا کہ الحب للہ والبغض للہ، او کما قال کہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور دشمنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نافرمان ہے تو اس سے دشمنی ہوگی اس لیے کہ کیونکہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا دشمن ہے، اس سے دشمنی اس لیے کہ چونکہ اللہ کا دشمن ہے اس لیے دشمنی ہے. اور کسی سے محبت اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہے یہ اور کوئی نیک ہے اور جناب والا کوئی اچھا بندہ ہے، اس سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک مجھے نیک بنائے. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اچھا ہوں، میں تو گنہگار ہوں. اور اللہ پاک ہمیں آپس میں اسی طرح محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کلام ماشاءاللہ بہت سارے سنائے ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ آپ کو سناتے رہیں گے. مزید ایک کال دیجیے گا ذرا. السلام علیکم. میرا نام ہے حسنین شیخ. میرے کو سننی ہے او میرا نبی او میرا نبی. ماشاءاللہ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو بیٹا جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے ہمیں کال کیا. اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ آپ کو دین اسلام کا عظیم مبلغ بنائے. اللہ آپ کو عالم دین مفتی اسلام بنائے. اللہ بری نظر سے آپ کو ہمیشہ بچائے. کچھ کلام شامل کریں گے مزید آپ اگر؟ یہ بھی کلام ہے ماشاءاللہ. اور بھی کوئی اسلامی نے فرمائش کی ہے تو ایک ایک شعر اگر ہو جائے. مزداباد آسیوں ہے، پھر دلی راجستھان ہے، جو بھی آپ سنانا چاہیں. چلیں ہمارے نعت خواں صاحب کو اختیار ہے. سنبھل جا اے دل مزتر، مدینہ آنے والا ہے. سنبھل جا اے دل مزتر، مدینہ آنے والا ہے. سنبھل جا اے دل مزتر، سنبھل جائے دل مزتر، مدینہ آنے والا ہے. بچھو رہا میں نظر بن کر، مدینہ آنے والا ہے. دلوں بچھو رہا میں نظر بن کر، مدینہ آنے والا ہے. سنبھل جا اے دل مزتر.
اور ذرا اے مر کبے عمر رواں چل پرواز کی جانب، ذرا اے مر کبے عمر رواں چل پرواز کی صورت خدا را اب نہ جلدی کر، خدا را دکھا پرواز کے جوہر، مدینہ آنے والا ہے سنبھل جا اے دل مضطر، مدینہ آنے والا ہے سنبھل جا اے دل مضطر، دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، خواجہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، سارا انا ساگر کوزے میں مر آیا، سارا انا ساگر کوزے میں مر آیا میرے خواجہ، سارا انا ساگر کوزے میں مر آیا، سارا انا ساگر کوزے میں مر آیا، سنتے ہی فرمان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ۔ کیا بات ہے ہمارے خواجہ صاحب کی، اللہ پاک نے کتنی طاقت آپ کو عطا فرمائی ہے، ماشاءاللہ کرامتوں کی بات چلی گی۔ چلے ناظرین کی کچھ کالز بھی ہیں، اس کو بھی شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی ذرا اس کو چلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امتیاز گلبرگہ شریف سے، میرا آپ سے سوال ہے، خواجہ غریب نواز کے کرامات کی تھوڑی باتیں ہمیں بھی بتائیں، جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ۔ شعر کے اندر بھی ابھی وہ آپ نے سنا کہ سارا آنا ساگر کوزیں برائے، اس طرح کی بات چلی، تو خواجہ صاحب کی کرامت ہیں۔ میں چاہوں گا کہ بالکل عارف بھائی سے سٹارٹ کریں، کچھ کرامتوں کا اگر آپ بیان فرمائیں خواجہ صاحب کی، انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یوں تو ماشاءاللہ الکریم کرامتیں ہی کرامتیں ہیں، اور آپ تو سراپا کرامت ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان۔ لیکن ایک کمال کی جو انصاف پسندی والی جو انداز ہے آپ کی، ایک بڑی کمال کی کرامت آپ کی یوں رہی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ اجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو، بے گناہ تھا بیچارہ، اس کو سولی پر جو ہے وہ چڑھا دیا۔ اچھا۔ اب ظاہر ہے بے گناہ شخص تھا، سولی پر چڑھا دیا تو ماں جو ہے نا وہ بالکل بے تاب ہو گئی، اور پھر ماں کو یوں کہلا بھیجا کہ آؤ بیٹے کی لاش لے جاؤ۔ اچھا۔ تو ماں تو بالکل جو ہے نا وہ غم سے نڈھال ہو گئی، کچھ روتی ہوئی جو ہے وہ، اب وہ لاش لینے نہیں گئی، اب وہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس نے حاضری دی اور فرمایا کہ میرا جو چین ہے، میرا جو دل کا قرار ہے، یہ میرا بیٹا، اس کو جو ہے وہ حاکم نے، یہ بے گناہ تھا اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا، بے قصور تھا، اس کا کوئی پرابلم، یعنی اس کی کوئی مسٹیک نہیں تھی، اور اس کو جو ہے وہ سزا دے دی گئی، اور سزا بھی ایسی کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ تو ظاہر ہے انصاف پسند اور غریب نواز ہیں، ایک غریب آیا، ایک سائل آیا، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا انداز مبارکہ یہ سن کر ظاہر ہے اب آپ نے سنا کہ انصاف کے خلاف کام ہوا ہے، تو یقیناً آپ جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے لاش کے قریب لے چلو۔ آپ جو ہے وہ لاش کے قریب پہنچے، اور جو ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاش کے قریب پہنچے اور لاش سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ اب یہ آپ کا فرمانا تھا کہ لاش میں فوراً حرکت پیدا ہوئی، اور دیکھتے دیکھتے وہ شخص زندہ کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اب یوں سمجھے کہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو آپ کی انصاف پسندی، واہ واہ، اور انصاف پسندی بھی ایسی، وہ کنیکشن، وہ کمیونیکیشن اللہ پاک سے اتنا گہرا کہ جب پتہ چلا کہ بے قصور ہوا ہے تو فوراً وہاں پہنچے اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک اگر تو بے قصور تجھے سولی دی گئی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو. اور اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ اللہ پاک یوں بھی ماشاءاللہ الکریم اللہ پاک اپنے بندے کو یوں بھی نوازتا ہے کہ اللہ پاک اس کی زبان میں اسی طاقت عطا فرما دیتا ہے اللہ کی عطا سے. تو اللہ پاک نے اسی طاقت عطا فرما دی ہے کہ ماشاءاللہ الکریم آپ نے فرمایا اور الحمدللہ رب العالمین لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ماشاءاللہ الکریم وہ مردہ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا. خواجہ صاحب جو ہے نا وہ کثیر الکرامات بزرگ ہیں، یعنی جن اولیاء کرام کی کثیر کرامتیں بیان کی جاتی، ان میں ایک آپ بھی ہیں کہ اللہ پاک نے کئی کرامتوں سے آپ کو نوازا. کچھ میں چاہوں گا کہ اگر آپ بھی شامل فرمائیں کرامت خواجہ غریب نواز. اچھا ابھی جو بات چلی تھی کہ سارا انا ساگر کوزے بھرائے، اس کا کیا واقعہ ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی شعر کو بھی تھوڑا سا آپ اپنے الفاظ میں کئی طریقے مزید کے واضح شعر کر آتے دیں. ہیں انا ساگر والا، اور لوگ انا ساگر بھی پہنچتے ہیں. واقعی انٹرسٹنگ جو گئے ہوں گے انا ساگر دیکھو گا کتنا بڑا ہے، تو یہ پورا انا ساگر کوزے میں بھرانا کیا ہے؟ تھوڑا واقعہ بتائیے آپ. بہت بڑا تالاب ہے. میری بھی جو ہے حاضری ہوئی ہے وہاں پر جانا. وہاں قریب میں ایک مسجد بھی ہے ماشاءاللہ. وہاں کے امام صاحب اور جو لوگ وہاں آتے ہیں تو نماز کے لیے بھی تھوڑا اونچائی پر جو ہے وہاں جاتے ہیں. بہت بڑا ایک تالاب ہے پانی کا. اور جب اوائل میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اجمیر شریف تشریف لائے تو آپ کے چند مریدین، چونکہ آپ کے جو ساتھ تھے آپ کے رفقا تھے، بلکہ دہلی سے ہوتے ہوئے اجمیر شریف پہنچتے ہوئے اور دیگر راستے میں جو لوگ ملتے گئے، بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوئے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین میں، متعلقین میں، محبین میں شامل ہوئے. تو آج جب اجمیر شریف میں آپ کا قیام تھا تو بعض آپ کے مریدین جو ہے چونکہ وضو غسل وغیرہ کرنا ہے، قریب ہی یہ انا ساگر تھا، یہاں جانے لگے. اچھا اب کچھ لوگوں نے دیکھا تو وہ لوگوں کا الگ انداز ہوتا ہے، تعصبانہ رویہ ہوتا ہے. انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ لوگ آ کے یہاں پر نہا رہے ہیں، مسلمان جو آ کے غسل کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے تالاب کو، انا ساگر کو جو ہے نا وہ ناپاک کر رہے ہیں، اپوتر کر رہے ہیں. اس طرح سے لوگوں نے کہنا اور لوگوں نے روکنا شروع کر دیا کہ اب کوئی جو ہے نا مسلمان یہاں نہیں آ سکتا ہے. اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو دکھانا بھی تھا ہند کے بادشاہ، دین کے وہ معین، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. جو ہندوستان کے بادشاہ ہے ان کے چاہنے والوں کو، ان کے مریدوں کو روکا جا رہا ہے، پانی سے روکا جا رہا ہے. آپ وہاں پہنچتے ہیں اور آپ اپنے خادم کو، خود بھی نہیں آیا آپ نے اپنے خادم کو ایک چھاگل دے کر، ایک پیالہ دے کر بھیجا کہ جاؤ انا ساگر کا پانی، انا ساگر سے پانی لے آؤ. اب جب وہ خادم نے اس کو بھرنے کے لیے جو اس میں ڈبویا تو وہ انا ساگر اس کا سارا پانی وہ ایک کوزے کے اندر سما گیا. سبحان اللہ. کتنی بڑی کرامت، کتنا بڑا جو ہے یہ معاملہ. اچھا یہ اس کے اندر بہت سارے، اس واقعے کے اندر، اس کرامت کے اندر بہت سارے مدنی پھول ہیں. ایک سوال جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر میدان کربلا میں کیا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کرامت کیوں نہیں دکھائے؟ اگر آپ چاہتے وہاں پر تو کیا نہر فرات آپ کی طرف نہیں آ جاتا، آپ بھی کرامت دکھاتے؟ لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت دکھا کر جو ہے نا ان سوالوں کا بھی جواب دے دیا کہ امام حسین کو خبردار جو ہے وہ بے اختیار نہ سمجھنا کہ ان کی نسلوں بعد جو ہے میں ہوں، ان کی اولاد میں سے ہوں. جب میں چاہوں تو پورے انا ساگر کا پانی ایک کوزے میں آ سکتا ہے تو امام حسین اشارہ کرتے تو کیا پانی نہیں آ جاتا؟ لیکن امام حسین نے وہاں پر استقامت دکھائی تھی اور یہاں غیروں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے تو میں یہاں پر کرامت دکھا رہا ہوں. تو یہ ساری کرامت دیکھ کر جو ہے نا اب سب لوگ جو روک رہے تھے وہ اب پریشان ہو جاتے کہ اب پانی ہی نہیں رہا، ہم نے تو صرف جو غسل سے روکا تھا، اب تو سارا پانی چلا گیا. پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہ حضرت معاف کر دیجئے اور پانی جو ہمیں پھر سے مل جائے. آپ فرماتے اس پیالے کو لے جاؤ اور واپس ڈال دو. وہ پیالے کو ڈالا گیا، وہ سارا پانی اس کے اندر سما گیا. پھر جو ہے وہ انا ساگر ویسے ہی بھر گیا. اچھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ بھی یاد آتی ہے کہ جب جادوگروں نے جو ہے نا اپنی رسیاں، اپنی لاٹھیاں ڈالی تھی تو وہ سارا کا سارا جو ہے سانپ بن گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو جو ہے آپ نے زمین پر ڈالا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے ان سب کو نگلنا شروع کیا. لیکن نہ اس کا وزن بڑھا، نہ اس کا حجم بڑھا، جیسا تھی وہ ویسے ہی رہی. تو ایک پیالے کے اندر جس طرح سے ایک لاٹھی کے اندر جو ہے وہ اتنے ساری رسیوں کو نگلنے کے بعد بھی وہ ویسے کا ویسا رہا
اور یہ ساری چیزیں کرامت ہوتی ہے کہ جو عقل کے اندر نہ آ سکے، جو عقل اس کی توضیح نہ پیش کر سکے، وہی کرامت ہے۔ تو خواجہ غریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ تھی، اور یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے، اور اس کرامت کو دیکھ کر بھی کافی لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ ویسے ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اس دور میں ٹیکنالوجی، ماڈرن ایرا، میجکس کا ایک اپنا کلچر ہے۔ لوگ جادو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ بدقسمتی سے جاتے ہیں، جادو دیکھتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور جادو کو انجوائے کرتے ہیں، اور وہاں ہاؤ اٹ از پاسبل نہیں کہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے نہیں کہتے ہیں، اس پر فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد کرو افسوس کہ اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو کرامات پہ شاید انگوش نمائی کرتے ہیں۔ حالانکہ جادو جو ہے وہ تو ایک نظر بندی ہے، یعنی وہ ریئل میں ویسا ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ ریویل بھی ہو جاتا ہے، اس کے ہیکس وغیرہ بتا دیے جاتے ہیں کہ بھائی اگر یہ دھاگا غائب کیا تو کیسے ہو گیا، یہ پیج غائب ہے تو کیا، وہ ساری ٹرکس پتہ چل جاتی ہیں۔ لیکن کرامت تو عقل میں ہی نہیں آتی، سوچ ہی نہیں ہے، سوچوں سے پرے۔ سو آپ کو یعنی آپ دیکھیے کوئی جادوگر ایسا کر سکتا ہے کہ پورے تالاب کو ایک کوزے میں لیا ہے، پاسبل نہیں۔ کون سا جادوگر ایسا کرے گا؟ کوئی دکھائے ایسا ہو تو کوئی جادوگر اس طرح کا۔ تو یہ جادو والی چیزیں نہیں ہے، یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں نا، یہ جادو کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ جادو جو ہے یہ نظر بندی ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے وہ حقیقت میں کیا تھا اور لوگوں کے سامنے یہ جو چیز رکھی یہاں پہ، میں بس یہاں یہ چاہ رہا کہ وہ منکر لوگ جو کرامات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا یعنی سلیپ ہے، ایک بہت بڑا یوں کہ رہ کے بھائی تم دنیا کی ٹیکنالوجی پہ بلیو کر لو، کلوننگ پہ بلیو کر لو، ماڈرن ایرا پہ بلیو کر لو، ڈی این اے کلوننگ پہ، ڈی این اے فنگر پرنٹنگ پہ یعنی بلیو کر لو، الگ الگ میجک، الگ الگ چیزوں پہ بلیو کر لو، میڈیکل اور سائنس پہ بلیو کر لو، ساری چیزیں اپنی جگہ۔ لیکن اللہ کے ولی جو ہے، یہ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کی عطا سے، یہ آج جو آپ چھوٹا موٹا دیکھ رہے ہیں، موبائل فون دیکھ رہے ہیں، دیگر انوویشن دیکھ رہے ہیں، یہ تو آج جو اللہ پاک نے انسان کو توفیق دی، جو تخیلات دیے، جو امیجنیشن دیا، جو تھنکنگ دی، تو کر رہا ہے۔ یہ تو وہ اولیاء کرام ہیں جو خود غریب نواز ہیں، تو ایسے کئی غریب پہنچے اور وہاں سے پائے اور تب جا کے یہ تخلیقات کر پائے، ورنہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ کرامتیں ایسی ہوتی ہے ہر دور میں، جس طرح انبیاء کرام کا معجزہ جو ہوتا ہے وہ اس زمانے کی تمام جو کمالات ہوتی، جو چیزیں اس کے مقابل ہوتی ہیں، اس پر غالب ہوتا ہے۔ تو یہ کرامت بھی ایسی غالب ہوتی ہے۔ ایک جے پال جوگی کا واقعہ ہے کہ وہ بڑا جادوگر تھا اور مطلب بڑا خوفناک تھا، بہت ساری چیزیں وہ رکھتا تھا۔ تو ایک بار اس نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کو یہ تکلیف پہنچانے والا سلسلہ کیا، اور آپ نے کیا کیا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک حصار کھینچ دیا کہ سارے مسلمان اس کے اندر آ جائیں، اور اس نے طرح طرح کے شعبدے اپنایا، سانپ وغیرہ آ رہے ہیں لیکن اس کے قریب آ کر سب مر جا رہے ہیں۔ تو وہ اب آخر میں اس کا کوئی وار نہیں چلا نا، تو وہ آسمان کی طرف اڑنے، مرغ چھالا اس نے اپنا اچھالا، ہرنی کے بالوں کھال والا، اور اس پر بیٹھ کر نا ہوا میں بلند ہو گیا۔ یہ اڑنا یہ بھی ایک کمال کی بات ہے۔ بعض چیزیں، اچھا بعض جو جادو جو ابھی ذکر ہو رہا تھا، ایسے جادو بھی اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو خالی ٹرک والے ہوتے ہیں، اور اصل کچھ جادو بھی ہوتا ہے جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ جادو کا جو انکار نہیں کیا جا سکتا، جادو کی بھی اپنی وہ چیز ہوتی ہے۔ خیر وہ بڑا جادوگر تھا، اڑتا ہوا بہت آسمان پہ بلند ہوا۔ اب ایک انسان کا اڑنا یہ ایک عجیب چیز ہے، لیکن کرامت اس سے آگے ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر جو ہے نا، لوگ مسلمان پریشان ہوئے کہ ابھی اوپر آسمان پہ گیا، پتہ نہیں اوپر سے کیا کرے گا، آپ نے نالین کو اشارہ کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مبارک جوتیاں، آپ کی نالین وہ ہوا میں بلند ہو گئی۔ وہ بظاہر جو بے جان چیز ہوتی ہے، لیکن اس کا اپنے آپ اڑنا یہ اور انسان کے اڑنے سے زیادہ عجیب تر ہے۔ وہ اوپر گئی اور اس کے سر پر تڑاتڑ پڑنا شروع ہوئی، اور وہ ہر ضرب میں نیچے آتا گیا، نیچے آتا گیا، یہاں تک کہ عاجز آ گیا، اور آپ کے قدموں پر گر کر اس نے معافی مانگی، توبہ کی، آپ نے اس کو معاف کیا۔ پھر اس نے الحمدللہ صدق کے دل سے اسلام قبول کیا، اور اس کا نام عبداللہ بیابانی رکھا گیا، اور آپ کے مریدوں میں بھی شامل ہوا، آپ کے بڑے خلفاء میں سے ان کا بھی شمار کیا۔ یعنی یوں آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ کرامتوں کے منکر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہاں پر سیکھنے کا ہے کہ کرامات جو ہے یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہوتی ہے۔ اب آپ نے بیان کیا کہ اس کرامت کو دیکھ کر الحمدللہ وہ مشرف با اسلام ہوا، داخل اسلام ہوا۔ تو یہ کرامات جو ہوتی ہیں اولیاء کرام کی، یہ اسی لیے ہوتی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے فقط شعبدے دکھانا اور جناب والا، اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اب اپنی بڑائی بیان کرنا۔ یہ اولیاء کرام کو اپنی طرف مائل خلق خدا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنا دیوانہ بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی راہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی عبادت کی طرف مائل کرنے کے لیے کا یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے خواجہ صاحب کی کیا بات ہے، اللہ پاک ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک مزید کچھ کال ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید نثار عالم بیتیا بہار سے۔ میرا آپ سے سوال ہے، خواجہ صاحب کے روضہ مبارک کے پاس ایک بہت گہری کھانے کی دیگ ہے، اس کی کوئی تاریخ ہے کیا؟ بتائیے ذرا پلیز۔ ماشاء اللہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے ماشاء اللہ دربار کے پاس دیگ ہے، ایک بڑی دیگ ہے اور ایک چھوٹی دیگ ہے ماشاء اللہ۔ چونکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہے غریب نواز، ہے غریبوں کو نوازنے والے، عطا فرمانے والے، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات میں بھی لوگوں کو نوازتے تھے اور دستگیری فرمایا کرتے تھے، غریب نوازی ماشاء اللہ فرمایا کرتے تھے، اور بعد وصال بھی آپ کا سلسلہ ہے۔ باقی دیگ جو ہے اس کے حوالے سے اس طرح کی بات ملتی ہے کہ ایک سلطان جو ہے نا وہ خواجہ صاحب کے دربار میں حاضر ہوئے، غالباً سلطان محمد بن تغلق جو ہے یہ حاضر ہوئے دربار خواجہ غریب نواز میں، تو انہوں نے جو ہے نا یہ ایک دیگ کا اہتمام کروایا تاکہ جو مزار شریف پر جو خواجہ صاحب کے ماشاءاللہ جو زائرین آتے ہیں، جو زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، دور دراز سے ظاہر آتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ لنگر خواجہ غریب نواز کو نصیب ہو۔ تو پھر یہ آگے کہا جاتا ہے کہ اس کی توسیعات بھی کچھ نہ کچھ ہوتی رہی، ایک دیگ تھی پھر دو دیگ ہوئی، وہاں پر آپ دیکھیں گے ایک چھوٹی دیگ ہے ایک بڑی دیگ ہے، تو یہ مختلف ادوار کے اندر اس میں ماشاءاللہ سلسلہ رہا، اور آج بھی یہ دیگ موجود ہے اور بہت بڑی دیگ ہے، ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ جب لنگر بنتا ہے اس میں تو کئی بوریاں جو ہے نا وہ چاولوں کی، شکر کی، گھی کے کئی سارے پیپے اس میں جو ہے نا انڈیلے جاتے ہیں، کئی مطلب جو ہے نا اس میں انڈیلے جاتے ہیں، اور ایک بہت اچھا خاصا وہ لنگر اس میں تیار ہوتا ہے، اور عاشقان غریب نواز، زائرین غریب نواز ماشاءاللہ وہاں پر اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بڑا وہ اچھا لنگر ہوتا ہے، اور باقاعدہ اس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے نا عارف بھائی کہ وہ جو لنگر ہوتا ہے نا وہ فقط ایسے تیار نہیں کیا جاتا ہے، یعنی باقاعدہ اس میں کچھ وہ بہت محنت تو لگتی ہے، لیکن اس میں کچھ پڑھا بھی جاتا ہے ماشاءاللہ، اس کو تیار کرتے وقت بھی کچھ نہ کچھ وہ صورتیں وغیرہ اور ان کا کچھ ایک ماشاءاللہ ہوتا ہے، کچھ اوراد وغیرہ وہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، اور وہ تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، جن فضاؤں میں بن رہا ہوتا ہے جی بھی تو فضائیں کتنی معطر اور قرب ہے غریب نواز کا الحمدللہ ماشاءاللہ، رب العالمین، ماشاءاللہ فاتحہ خوانی بھی اس پر ہوتی ہے۔ جس کھانے کو جو نسبت جو وہ غریب نواز سے ہو جائے تو کھانے والا تو یوں بھی انشاءاللہ بے دم میں دم آ جائے، کیا بات اللہ کا احسان۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کے اس دیگ کی کچھ اس طرح کی ہے تاریخ، تو یوں الحمدللہ ہزاروں، یعنی ہزاروں تو نہیں سینکڑوں سالوں سے ماشاءاللہ یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آج بھی ماشاءاللہ اٹھا ہی رہے ہیں، اور چھوٹی دیگ جو ہے اس کے اندر بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی نصیب ہو بار بار اس دربار میں جانا۔ آئیے صلاۃ والسلام کی کچھ اشعار پڑھ لیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ خواجہ خواجگاں، خواجہ خواجگاں دین کے وہ معین، خواجہ خواجگاں
کا دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر فرما۔ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگیوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مختلف طرح کی جو بھی اے اللہ گھریلو ناچاقیوں میں ہے، جس طرح کے بھی معاملات ہیں تو سب بہتر جانتا ہے اللہ، سب پر کرم فرما، کرم فرما، رحم فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کے دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، رب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔